گھنٹے کا ٹائم ہے، وہی 55 50 جانا بھی الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم. میرے محترم حضرات، جب 11 بجنے لگے تو 9:11 یعنی چھٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ جلسہ شہدائے اسلام اور عظمت صحابہ اور مدح صحابہ پر مبنی ہے، اس لیے اس میں چھٹی نہیں ہے. رات نہیں، ساری رات قربان کر دیجیے عظمت صحابہ پر. لکھا ہے کتابوں میں کہ صحابی کا مجاہدہ ایک دن کا مجاہدہ اور غیر صحابی پوری زندگی عبادت کرتا رہے، اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی صحابہ کی ہر چیز، اس کا تذکرہ اور ان کی ساری چیزیں، ان کے لیے ایک رات نہیں کئی رات قربان کر دی جائیں. تو امید ہے کہ پیہانی کے لوگ قربان کریں گے انشاءاللہ. 12 دن سے تو قربان ہی کر رہے ہیں اور بھی آگے قربانی دیں گے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں کہلائے جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہوں اور دشمن صحابہ کے لیے مفید ثابت ہو جائے تاکہ توبہ کر لیں وہ. اور ہر زمانے میں صحابہ کے دشمن رہیں اور رہیں گے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو 1400 برس بعد ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہو گئے. آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بچا لیجئے بس. تو معاذ روح اللہ صاحب اپنی روح کے ذریعے سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں. بھائی اپنے لوگ بچ جاؤ، باقی دشمن تو رہیں گے، وہ ان کا کام ہے. توبہ کر لیے تو بہت اچھی بات، نہیں توبہ کیے تو جائیں اپنا کام کریں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر خود صحابہ کے دشمن گلیوں میں رہا کرتے تھے. جو منافق جتنے تھے وہ سب صحابہ کے دشمن تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا تذکرہ بڑے عجیب انداز سے قرآن میں مختلف مقامات میں کیا. اس میں سے ایک مقام میں نے پڑھ کر سنایا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ میرے قاصد ہیں. والذین معه وشداء علی الکفار،
اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ؟ وہی صحابہ. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، اور ساتھ رہنا ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ایمان کے ساتھ محمد رسول اللہ کی صحبت مل گئی بس وہ کامل ایمان والا ہو گیا. عجیب شان تھی. علماء نے لکھا ہے کہ والذین معہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ادنا وقت کے لیے کہ بھی مل گئی ایمان کے ساتھ، اس صحابی کے مقام پر دنیا کا کوئی ولی اور قطب غوث نہیں پہنچ سکتا ایک لمحے کے لیے. تو ایک صحابی ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کر لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لے ایمان کے ساتھ، اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. والذین معہ، ایک تو مطلب یہ. دوسرا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے کے اندر صحابہ جو پیدا ہوئے ان کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہوئے، وہ کن صفات کے حامل ہوئے، اللہ نے اس کا تذکرہ آگے کیا. اشداء علی الکفار، اللہ نے فرمایا کہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے اندر ایک صفت یہ پیدا ہوئی کہ کفار کے مقابلے میں زور آور تھے، سخت رہا کرتے تھے. یعنی جب مقابلے کا وقت ہوتا تھا تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے. اور دوسری صفت اللہ نے جو بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. اب اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم نے دو صفت ایسی بیان کیا کہ وہی دل ہے، اس دل میں سختی بھی ہے، لیکن سختی کا جہاں استعمال کرنا ہے اللہ نے بتایا کہ جب کفار دشمن اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا جب مقابلہ ہوتا تھا اس وقت تو بہت زور آور اور دل میں سختی ان کے اندر آتی تھی، اور جب آپس کی بات ہوتی تھی تو رحم دل رہتے تھے. رحماء بینہم. اسی پہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سارے صحابہ رحم دل، لہذا صحابہ کا آپس کا اختلاف وہ رحم دلی کے خلاف نہیں تھا. چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے حضرت معاویہ ہو، چاہے دیگر صحابہ آپس میں اختلاف ہوا، لیکن وہ آپس میں پھر بھی رحماء بینہم ہوئے. چونکہ ان کا اختلاف عناد پر نہیں تھا، بغض پر نہیں تھا، ان کا اختلاف نفسانی خواہشات پر نہیں تھا. چونکہ قرآن کریم نے جب کہہ دیا رحماء بینہم، لہذا وہ اس کے خلاف نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ صحابہ کے اختلاف رحمت کے خلاف تھا، ان کے اندر آپس میں رحم دلی نہیں تھی، تو قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا، چاہے وہ حضرت علی ہو چاہے حضرت معاویہ ہو. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ دھوکہ کھائے گئے اسی میں، اور کتنے پڑھے لکھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، دھوکہ کھا گئے وہ. اگر ان آیت میں غور کرتے کہ جب اللہ نے کہہ دیا رحماء بینہم تو سارے صحابہ رحم دل. اگر اختلاف ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ شریعت بنانا تھا، شریعت پہ چلانا تھا پوری امت کو، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے نمونہ بنایا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو امت کیسے چلے گی. اس لیے صحابہ کے ذریعے سے ایسے کام بھی صادر ہوئے تاکہ امت بعد میں آنے والی ان پر سزا کیسی جاری ہوگی، اس لیے صحابہ سے وہ کام بھی ہوا. اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن قرآن کریم نے لفظ رحماء کہہ دیا، رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں رحم دل. لہذا کسی صحابی کی برائی کرنے کی اجازت ہوگی؟ جب صحابہ رحم دل ہیں تو کسی کی اجازت نہیں. جب اللہ نے رحم دل کہہ دیا تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپس میں یہ اختلاف کر رہے تھے اور عناد تھا، نعوذ باللہ. ایک بات اور سمجھیے، اللہ رحمان ہے. اللہ کیا ہے؟ رحمان. رحمت والے مالک نے محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر اس رحمت کو آگے بڑھائیے. اس رحمت کا سب سے زیادہ حصہ کس کو ملا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
اب دیکھیں رحمان سے رحمت چلی، سب سے زیادہ رحمت تو محمد الرسول اللہ کو ملی، لیکن محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو امت میں رحمت تقسیم ہوئی اس میں سب سے زیادہ رحمت صدیق اکبر کو ملی، اور عام رحمت جو ملی وہ سارے صحابہ کو ملی۔ تو رحمہ قرآن کہہ رہا اور محمد الرسول اللہ ارحم امتی کہہ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو زیادہ رحم دل ہوگا اسی کو عہدہ دیا جائے گا، اسی کو ذمہ داری دی جائے گی۔ لفظ ارحم سے خود ثابت ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو صدیق اکبر ہوں گے۔ آپ قرآن پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، پوری دنیا کا نظام چلانے والا صرف پروردگار ہے، اور پورے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بنا کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سراپا رحمت۔ پتہ چلا کہ جو مربی ہوگا وہ سراپا رحمت والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی نے تربیت کی انسانوں کی تو حضرت صدیق اکبر۔ تو ارحم امتی بامتی ابو بکر، لفظ ارحم سے ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر بلا فصل کے اگر خلیفہ بنیں گے تو صدیق اکبر بنیں گے۔ اور زیادہ جس کے اندر شفقت ہوتی ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، جیسے ماں میں شفقت زیادہ ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے کہ باپ کا حق زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے جو تربیت کرنے والا مربی اس کو رحمان اور رحیم کی صفت یعنی رحمت غالب رکھنا چاہیے، اسی لیے لکھا علماء نے پڑھنے پڑھانے والوں کو رحمت کا غلبہ رہنا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن سے ثابت ہے کہ رحمت والے مالک نے قرآن سکھلایا، لہذا جو قرآن پڑھانے والے حضرات رحم دلی سے پڑھایا کرے، قرآن مزاج میں سختی پیدا نہ کرے، وہ تو مضمون دوسری طرف چلا ابھی ذرا آئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ رحم دل کون تھے؟ صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کے مقام تک آپ کے بہت سے رحم دلی کے واقعات ہیں، شفقت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت صدیق اکبر بھی تشریف رکھتے تھے، حضرت فاروق اعظم بھی رکھتے تھے، اور دونوں صحابی ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ یہی دو صحابی تھے۔ بس آپ یہ سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے دو تار تھے، ایک ٹھنڈا تار ایک گرم تار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی مسئلہ ہوتا فوراً تلوار نکال لیتے، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا العدو، اجازت دیجیے ماس دو اس منافق کی گردن۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت خاموش رہتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر رحم کا غلبہ بہت تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک یہودی نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بجٹ فیل، اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں، اللہ محتاج ہم مالدار، اللہ کا بجٹ فیل، اللہ پیسہ مانگ رہے ہیں۔ اس طرح کی یہودی نے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ دیکھیے آپ یاد رکھیے، ہمیشہ قرآن حدیث پڑھیے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہودی نسل کے جتنے لوگ ہیں ان کے چیلے اور چاپڑ سمجھیا، یہ جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوئے یا ہوں گے وہ عام طور سے یا تو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا رسول اللہ کی شان میں یا صحابہ کی شان میں۔ تو بہرحال یہودی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی۔ کیا بے ادبی کی؟ کہ اللہ محتاج ہم مالدار، اللہ کا بجٹ فیل، اللہ پیسہ مانگ رہے۔ یہ جملہ یہودی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو سامنے کہی تو ارحم امتی بامتی، تو رحم دل تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اشداء علی الکفار، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ کافر کے اور دشمن کے مقابل میں سخت ہو جاتے ہیں، تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر تماچا مارا، اور جب مارا تو اس کا جو کیا ہے تل ملا گیا، اور اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ یہودی نے شکایت کی کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے ہم کو مارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر ہوں گے، عمر ہوں گے، مارنے کا کام کون کرے؟ اگر آپ کے پیہانی میں حضرت عمر آ جائے تو جتنے جو ہے نا منافق دشمن اللہ اور اس کے رسول کے سب دم دبا کر نکل جائیں گے۔
اس لیے کہ حضرت عمر جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے میں نہیں آتا تھا، تو جتنے شیطان وہ آئیں گے سب بھاگ جائیں گے، پیانی میں کہیں نہ کہیں تو چھپ ہی جائیں گے، آج نہیں تو کل۔ یہ جو پروگرام چل رہا ہے نا، یہ انشاءاللہ حق غالب رہے گا، حق غالب رہے گا ایک نہ ایک دن۔ ان الحق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا جاء الحق ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے کے لیے، حق غالب رہے گا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ حق کے غلبے کے لیے ٹائم لگتا ہے، قربانی دینی پڑتی، مجاہدہ ہے۔ اب یہ معمولی مجاہدہ نہیں کہ 26 سال سے پروگرام چل رہا ہے، لیکن کسی کی روح کار فرما ہوتی ہے، اس کا مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو تادیر قائم رکھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کس نے؟ یہودی نے۔ جب شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ہوں گے، تو کہا نہیں ہم آپ کے ساتھی ابو بکر کو جانتے ہیں، انہوں نے مارا۔ کہا اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کا طریقہ یہی تھا کہ ایک دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے تو مدعا علیہ کو بلایا جائے، جب تک دوسرے کی بات نہ سنی جائے، فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلوایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا کہ یہودی سے کہا بھائی تمہاری کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے میرے جھاپڑ مار دیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ بھائی آپ نے مارا؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نے مارا ہے۔ صدیق اکبر بھائی سچ بولیں گے، جھوٹ تو بولیں گے نہیں، ورنہ صدیق کیسے ہوں گے؟ صداقت کی بات نہیں تھی، سچائی کی بات۔ جیسے آج کل جھوٹ کا فیشن ہو گیا نا، آج کل جتنا موبائل آ گیا اتنا اور جھوٹا بنا دیا۔ آپ کسی کے گھر میں جائیے، بلانے جائیے تو کہتے ہیں لڑکا نکل آ کر آج کل ابو کہہ رہے ابو نہیں ہے، اتنا جھوٹ فراڈ چل رہا ہے، اور موبائل کے ذریعے تو بہت جھوٹ بولا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جھوٹ بدترین گناہ لکھا ہے، ایاکم والکذب فإن الکذب یہلک، حدیث میں آگا جھوٹ سے بچو، تو جھوٹ ہلاک کر دے گا۔ تو صدیق اکبر نے سچائی کے ساتھ بتا دیا کہ میں نے مارا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ مارا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جی میں نے مارا ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ محتاج ہم مالدار ہیں، اس جملے کی وجہ سے، اس رسول اللہ کی شان میں اس گستاخی کی وجہ سے میں نے اس کو مارا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک دعویٰ ہو گیا۔ یہودی سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ بھائی تم نے یہ جملہ کہا تھا؟ تو یہودی کہہ رہا ما قلت، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اور یہودی جھوٹا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہودی جھوٹا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کورونا کیا کیا پھیل گیا، سب اس میں یہودی لابی لگی تھی، سب جھوٹ فراڈ نمبر 1 پر یہودی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی، چونکہ منافق سب یہودی تھے، تو اللہ کے رسول فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی خاص 3 نشانی، کئی روایت میں 4 نشانی۔ اذا حدث کذب، جب منافق بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے گی منافق کے پاس تو خیانت کر بیٹھے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ پہ آ جائے گا۔ یہ رسول اللہ کے زمانے کے منافقین کی نشانی تھی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا اور جھگڑا کرنا، اور جھگڑے گالی گلوچ بکنا، یہ نشانی رسول اللہ کے زمانے کے منافقین کی۔ تو اور آج یہ نشانی کس کی ہے؟ اب آگے میں نہیں کہوں گا، اپنے گریبان میں ڈال لیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہوں، ہم جھوٹ بولتے ہوں، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ آج کا امانت دار وہ ہے جس کو خیانت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یہودی سے کہا کہ تم نے یہ کہا، تو کہا میں نے تو نہیں کہا۔ اب وہ انکار کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انکار کرنے والا مدعا علیہ جو ہوتا ہے اس کو قسم کھانی پڑتی ہے، اور مدعی کے ذمے شہادت اور بینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا الک بینہ، کیا تمہارے پاس شہادت ہے، بینہ ہے کہ اس نے جملہ کہا تھا جس بنیاد پر تم نے مارا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں اس نے یہ جملہ کہا تھا وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں، لہذا میرے پاس کوئی شہادت و بینہ نہیں۔ اب شہادت ادھر نہیں ہے اور ادھر مدعا علیہ جو ہے یہودی قسم کھانے کے لیے تیار، جب جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔
تو اب یہودی جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار، تو یہ جھوٹی قسم کھائے گا تو پھر مدعی کو سزا اٹھانی پڑے گی۔ اب مسئلہ ہوا کہ کیا کیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جھوٹے تو تھے نہیں۔ اب غور سے سنیے گا، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہودی جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے تیار، ادھر صدیق اکبر کی گردن پھنس رہی کہ اب ان کو جھاپڑ مارا جائے کیا۔ بس اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، اللہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس یہودی نے یہ کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں۔ ہم تصدیق کرتے ہیں صدیق اکبر کی۔ آسمان سے تصدیق براہ راست اگر کسی کی اتری ہے تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایسا صدیق لا کر دکھاؤ جس صدیق کے خلاف تمہاری بعض لوگوں کی زبانیں چلتی ہیں، اللہ ان کی زبانوں میں کیڑے پیدا کر دے جو صدیق اکبر کے خلاف بولتے ہیں، جن کی تصدیق آسمان سے اترتی ہے، اس صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یاد رکھیے، اس لیے کہ صدیق نے واقع معراج کی تصدیق کی، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے جزاء وفاقہ، جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ نے تصدیق کی بنیاد پر جب ضرورت پڑی تصدیق صدیق اکبر کی، تو اللہ نے آسمان سے تصدیق نازل فرمائی براہ راست صدیق اکبر۔ اب یہودی ملعون ہوا، جھوٹا قرار پایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر کو جھٹلانے والے اس زمانے میں تھے، رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کی مجلس میں صدیق اکبر کو جھٹلا دیں، بلکہ وہ تو اللہ کو بھی جھٹلا دیں۔ اس لیے یاد رکھیے، ایسے یہودی نسل سے، یہودی کی اولادوں سے، ان کے سائے سے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کی مجلسوں میں جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی خوش ہو جائے، ووٹ لینا ہے تو وہ بھی کام کر لیں گے، یہ بھی کام کر لیں گے۔ ایمان فروش لوگ موجود ہیں آج ہر جگہ، سب سلے کل۔ میں ہی جگہ گیا تو پتا چلا کہ ارے کیا کریں مولوی صاحب، لوگ کر رہے تھے اس لیے شریک ہو گئے۔ ارے لوگ پاخانہ کھا رہے تو تم بھی کھا لو گے۔ ایمان کوئی سستی چیز ہے، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس ایمان کو بیچنے والے سڑکوں پر موجود ہیں آج، معمولی مالی مفاد کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تف ایسی زندگی پر یہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے محلے میں، ہمارا زید پور میں مکان ہے قصبارہ ممکن، لیکن رہتا ہوں اعظم گڑھ، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور، پتہ غلطی سے دوسرا لکھ گیا، لیکن رہتا ہوں وہاں پہ۔ ہمارے محلے میں باقاعدہ امام باڑا تھا جو ایمان بگاڑا۔ امام باڑا کیا ہے؟ ایمان بگاڑا۔ تو وہاں باقاعدہ شروع میں مجلس لگتی تھی، پورا پروگرام چلتا تھا اس میں۔ وہاں مشورہ ہو رہا تھا کہ سبیل کل بٹے گی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ تو میرا مکان قریبی میں تھا، تو دادا اوپر مکان سے کود گئے اسی مجلس میں، کہا کسی کی ماں نے دودھ پلایا کل سبیل بانٹ کے دیکھے، اور ساری میٹنگ بھنگ ہو گئی، سب بھاگ گئے، سب ختم۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ جائے کہ اس میں شرکت کرے، اس میں جو ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو بچائے۔ یاد رکھیے، جو صحابہ کے ساتھ رہے گا اللہ قیامت میں اس کا ساتھ صحابہ کے ساتھ کر دیں گے۔ تو آپ لوگ کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا سے۔ ارے ماشاءاللہ، تب سے یہ ہے اصل کیا ہے؟ ایمانی غیرت جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، صحابہ سے محبت رکھیں گے تو جس کے ساتھ محبت کریں گے اس کے ساتھ حاصل ہوگا۔ یہ کوئی میرا فتویٰ یا مفتی سلمان یا مولانا روح اللہ صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی۔ تو آپ نے محبت کس سے کی؟ اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کی، اللہ انہی کے ساتھ حشر کر دیں گے۔ اور جس کی محبت کی جاتی اس کی اطاعت کی جاتی، اور جس نے منافق سے دوستی کی اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ منافق کے۔ جتنے عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ انہی لوگوں کا حشر ہوگا جن کے شروع میں بڑی شیر ہے، سمجھ رہے؟
شیطان، بڑی شیر، جتنے بھی ہیں میں کھل کر کہتا ہوں، منافق جتنے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافق تھے، رسول اللہ کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن، ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ سب کے دشمن تھے، حسن حسین سب کے دشمن تھے، یہ کسی کے لیے کیا ہے خیر خواہ نہیں تھے، سب بدخواہ تھے، لہذا دشمنوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، جس سے محبت کریں گے اسی کے ساتھ جائیں گے۔ آپ بتائیں اچھا جس سے محبت ہوگی اس کی اطاعت کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ اب قرآن پڑھیے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ نے فرمایا کہ جو انصار مہاجرین، سابقین انصار مہاجرین، جو ان صحابہ کا اتباع کرے، جو ان صحابہ کی پیروی کرے، سابقین انصار مہاجرین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب اس میں آ گئے، اور انصار صحابہ میں سعد اور وغیرہ، حضرت معاذ، حضرت سعد بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی جو پیروی کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ نے فرمایا کہ جیسے اللہ صحابہ سے خوش ویسے پیروی کرنے والوں سے بھی خوش۔ اب اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم تو صحابہ کے لیے کہہ دیا، اب پہانی والوں کے لیے کب کہیں گے اللہ میاں رضی اللہ عنہم کہ میں اللہ فرماتے کہ میں صحابہ سے خوش اور صحابہ سے پیروی کرنے والوں سے بھی خوش، تو آپ پیروی کے لیے تیار ہیں؟ اچھا بتاؤ کسی صحابی نے داڑھی چھلائی؟ مفتی صاحب بات تو صحیح لیکن مسئلہ آ کر یہیں پھنس جاتا ہے، کسی صحابی نے داڑھی ثابت نہیں، سارے صحابہ کی داڑھی باقاعدہ تھی، کسی صحابی نے۔ اچھا بتاؤ کسی صحابی نے اپنی بہن کا حق مارا؟ صحابہ کی پیروی کرنا ہے، کسی صحابی نے اپنی بہن کا حق نہیں مارا، کہ قرآن تذکرہ کرتا ہے، قرآن نے جب کہہ دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم، پورا صفحہ قرآن نے وراثت کے احکام کو نازل فرمایا، اور کسی صحابی نے اپنی بہن کا حق نہیں مارا، اور 99% مسلمان اپنی بہن کا حق مارتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں۔ ٹھیک ہے محبت تو ہے لیکن اتباع بھی تو کریں، ان المحب لمن يحب يطيع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے رسول کی اتباع پر اور صحابہ کی پیروی پر، دونوں کے اتباع اور پیروی کرنے پر اللہ نے اپنی محبت، اپنی خوشنودی، اپنی رضا کا اعلان کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو تو رسول اللہ کا اتباع کرو، اور رسول اللہ کا جب اتباع کرو گے اللہ تم سے پیار کرے گا، تم سے خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی پیروی پر اللہ خوشی کا اعلان فرما رہے ہیں، اور وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی والسابقون الاولون، اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ صحابہ کی پیروی پر اللہ خوش ہو جائے گا۔ لہذا میری ماں بہنیں بھی غور سے سن لیں، صحابہ کی پیروی اور صحابیات کی پیروی پر اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کا اعلان کریں گے۔ جتنی صحابیات ہیں ازواج مطہرات بنات طیبات کی پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا اعلان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو 6 باتوں کا حکم دیا۔ میری ماں بہنیں پردہ نشین ماں بہنیں وہ بھی سن لیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ازواج مطہرات کا جہاں پر تذکرہ کیا وہاں 6 باتوں کا ایک ترتیب سے اللہ نے حکم دے دیا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ کیا قرآن اعلان کر رہا ہے؟ اور سورہ احزاب کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا، میں مختصر طور پر میری ماں بہنیں چونکہ بھی ان کا بھی حق ہے لہذا کچھ ان کا بھی تذکرہ آنا چاہیے کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں عجیب انداز سے کیا۔
اے نبی کی بیویاں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو فلا تخضعن بالقول تو اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرے۔ عورتوں کو آواز میں لچک فطری طور پر، لہذا عورت اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرے تاکہ سامنے والا جو شہوت کا مریض ہے کہیں تما نہ کرنے لگے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی آواز میں پردہ، اسی آیت سے عورتوں کی آواز میں پردہ ثابت ہے، لیکن افسوس ہے زمانوں میں گھروں سے آواز باہر آتی ہے۔ پہلے تو بہت احتیاط ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ اب تو عجیب باتیں دیکھیے، عورتوں کی آواز کو اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، گاڑیوں میں، موبائل میں، سب جگہ عورت کی آواز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فتنہ ہے بہت بڑا۔ تو عورت کی آواز، عورت کو اپنی آواز میں لچک پیدا، فون آئے تو تھوڑا ٹائٹ بات کریں، ٹھیک ہے، اپنی آواز میں لچک کہاں پیدا کرنا، اپنی شوہر سے بات کرنا، اپنے شوہر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نامحرم سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر پھر ٹائٹ آواز، وعلیکم السلام، جی وہاں موجود نہیں ہے، اس طرح سے بات کریں، لیکن کوئی غلط بات بھی نہیں کہیں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات کہیں، بری بات بھی نہ کہیں لیکن بھلی بات کہیں۔ پھر اللہ نے آگے جو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویاں اپنے اپنے گھروں میں رہا کریں، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں، اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کریں، زیادہ ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو ضرورت کے لیے باہر جائیں گی سامان لینے کے لیے، اگر کوئی گارجین نہیں ہے، لیکن جانے میں احتیاط کیا کریں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا جاہلیت اولیٰ کی زینت کی طرح زینت اختیار نہ کریں، بن ٹھن کے نہ جائیں، چونکہ عرب میں بن ٹھن کر 5 قسم یا 6 قسم کے بال بنا کر کے وہ عورتیں بازار میں جایا کرتی تھی، اللہ نے اسی کا یہاں پہ تذکرہ کیا، تو جاہلیت اولیٰ کی طرح بن ٹھن کے بازار نہ جائیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتیں اگر بازار میں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کریں، تو فرمایا اسی لباس میں جائیں جو لباس گھر میں پہنتی ہیں، اور اسی پرانے لباس میں جائیں، اور باقاعدہ پاؤڈر وغیرہ اور اس طرح خوشبو کی کوئی چیز استعمال کر کے نہ جائیں۔ اور آج کل کیسے کیا ہوتا ہے، قرآن نے کیا فیصلہ کیا، زینت اختیار کر کے باہر نہ جائیں، کیوں، حدیث شریف میں سمجھایا گیا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔ تو دوسرا حکم ہو گیا، اور تیسرا حکم سنیے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ اللہ نے عورتوں کا حکم دیا، اور آخر میں ایک حکم عجیب دیا ہے، وہ سنا جاتا چلے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں تذکرہ کریں اللہ کی آیات کا، سنت کا، صحابہ اور صحابیات کا طریقہ کا تذکرہ اپنے گھروں میں کریں۔ یہ کس کو ذمہ داری دی گئی، مائیں بہنوں کو ذمہ داری دی گئی، لہذا آج سے طے کریں، مولانا اللہ صاحب سے مشورہ کریں کون سی کتاب گھر میں پڑھی جائے، کون سی کتابوں کا تذکرہ پڑھا جائے جس میں صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ ہو، جس میں سنتوں کا تذکرہ ہو، قرآن کی آیات پڑھی جائے۔ آج گھروں میں تذکرہ کس کا ہوتا ہے، موبائل کا تذکرہ اور مختلف چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کی قید لگائی ہے۔ بہرحال یہ 6 احکام ہیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل ہوگی تو مستورات میں الگ سے انتظام ہو، پھر مستورات میں بیان ہو۔ ابھی آپ سنیے، اللہ میں نے بات سنا شروع کی، رحماء بینہم، سارے صحابہ کیا آپس میں رحم دل، لہذا کوئی صحابی کسی صحابی کے خلاف نہیں، ہر صحابی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور وجہ کیا تھی، اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ کی صحبت میں تھے، اور صحبت سے جو لکھا ہے کہ رسول اللہ کی ایسی پاکیزہ صحبت تھی کہ ایک صحبت کے اندر ان کے دل مصفا اور مجلہ ہو جایا کرتے تھے، صاف ستھرے صحابہ کے ہو جاتے تھے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے، تند خو نہیں تھے، بلکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بھی کیا کہ آپ کبھی سختی نہ کریں ان صحابہ کے ساتھ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس رحمت کے صدقے میں آپ ان صحابہ کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ اگر آپ تندخو سخت مزاج ہو جائیں گے تو یہ صحابہ آپ سے چھٹک کر باہر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے دینی امور میں مشورہ بھی کیجئے ان کی دلجوئی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کے سلسلے میں رسول اللہ کو پابند کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ غلطی تو ہوگی صحابہ سے، اور ہوئی، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، جنگ احد میں ہوئی، کہاں ہوئی، جنگ حنین میں ہوئی، جنگ احد میں ہوئی، اور صحابہ سے لغزشیں ہوئی، ایسی سی لغزشیں ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے دنیا میں پیدا ہوئے وہ قلم اٹھاتے ہوئے کہتے ہم معاف نہیں کریں گے، یعنی اللہ کہتا ہم معاف کر دیے اور یہ کہتے ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم صحابہ کو معاف نہیں کرو گے کل قیامت میں اللہ دکھائے گا دیکھو میں نے تو معاف کر دیا، تم نے اگر معاف نہیں کیا تو چلو ہم تم کو بھیج دیتے ہیں وہاں پر دوسری جگہ۔ اس لیے صحابہ کی لفظش کو نہ اچھالنا چاہیے، نہ کہ ہو صحابہ سے لفظشیں ہوئی، اس کو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اللہ نے جس جماعت پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا، جس جماعت کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا، جس جماعت کے لیے فلاح کا اعلان کر دیا، جس جماعت کے لیے خوشنودی کا اعلان کر دیا، اس جماعت اور جس جماعت کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ہر صحابی جنت میں جائے گا، ایک لمحے کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا کوئی صحابی، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے حضرت عثمان غنی۔ ہمارے استاد کہتے تھے کسی آدمی کو پہچاننا ہو تو اس کے سامنے حضرت معاویہ کا تذکرہ کر دو اور حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کر دو، بس سمجھ میں آ جائے گا اس کا ایمان کتنی سطح پر ہے، وہ فوراً جو ہے کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ کل اناء یترص بما فیہ، مقولہ عربی کا برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلک کر باہر چلا آتا ہے۔ تو کسی آدمی کو پہچاننا ہو تو دو آدمی کا تذکرہ کر دو، فوراً وہ کچھ نہ کچھ بول دے گا۔ جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دیکھا، آپ کی نگاہ انور حضرت معاویہ کے چہرے پر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے چہرے سے بادشاہت ٹپکتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضرور امارت اور ضرور مجھ کو بادشاہت عطا کریں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا و امارت عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے جانباز آدمی تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں دشمنوں کے پاس بحری جہاز تھا اور 700 تھے ان کے پاس۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دور فاروقی کے اندر اجازت مانگی، بحری جہاز تیار کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اجازت مانگی تو ان کو اجازت ملی اس شرط کے ساتھ کہ تم ملک شام سے انتظام ہو سکے تو وہیں سے کر لینا۔ تو جنگلات کٹوانا شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے بحری جہاز 1700 بحری جہاز بنوایا۔ کتنے؟ 1700 بحری جہاز، اور ان جہازوں پر مختلف لوگوں کو سوار کے، حافظ قرآن عالم کو سوار کر کے، مختلف لوگوں کو ٹولیاں بنا کر کے سوار کر کے سمندروں میں روانہ کر دیا اور کہا جزیروں میں جاؤ اور اسلام کی اور ایمان کی دعوت دو، اور قبول کر لیں تو وہیں ٹھہر جانا، وہاں قرآن پڑھانا۔ لکھا ہے کہ ساری امت پر قرآن کی تعلیم کا احسان حضرت معاویہ، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، اور ایسا ہدایت دینے والا جس کی ہدایت قبول کی جائے اور خود اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر جن ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، باعزت لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا۔ قرآن نے تو کرام بررہ کہہ دیا، اور قرآن لکھا گیا حضرت معاویہ کاتبین وحی میں سے۔ ایک صاحب کے لیے کہ حضرت معاویہ تو خطوط لکھتے تھے، بھائی خطوط میں تو آیات لکھی جاتی تھی، تو کاتبین وحی تو ہیں اس اعتبار سے، کہاں انکار کرو گے؟ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اب اس تفصیل میں وقیل عذاب،
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور ان کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی تو دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، اور ہم اگر زبان کشائی کیا، زبان درازی کیا، کچھ بھی بول گئے تو ہماری تو آخرت تباہ ہو گئی۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر صحابہ کی عظمت کے خلاف دل میں خیال پیدا کر لیا قصدن، خدا کی قسم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایک منٹ کے لیے اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے، جو صورتیں جو ایمان جو صحابہ کے سلسلے میں۔ اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کے سلسلے میں ذرہ برابر دل میں برا خیال نہیں آنا چاہیے، اگر آیا تو شیطانی وسوسہ سمجھے، اس کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ان کی علامت ان کی پیشانی سے ظاہر ہوتی ہے، سجدے کے اثرات ان کی پیشانی پہ آتے ہیں، وہ تہجد گزار ہیں۔ اسی لیے عامتاً اول وقت نماز ہوتی تھی فجر میں، غلس میں، وہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ لوگ صحابہ تہجد گزار تھے، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کریم مت لگاؤ، بلکہ تہجد کی نماز پڑھو، خود ہی چہرہ با رونق بن جائے گا۔ آج کل دیکھیے کریم پوتتے ہیں لوگ حسن و جمال پیدا کرنے کے لیے۔ ارے حسن و جمال پیدا کرنا ہو تہجد کا اہتمام کرو۔ تو صحابہ تہجد گزار بھی تھے، اور صحابہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا ذالک مثلہ فی التوراۃ ومثلہ فی الانجیل، یہ صحابہ کی شان اور صفت انجیل کے اندر بھی ہے، اور کیا ہے، زبور کے اندر، پچھلی جتنی کتابوں سب میں تذکرہ صحابہ۔ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا۔ ایک تفسیر یاد آ گئی، تفسیر احمدیہ میں لکھا ہے کہ والذین معہ محمد رسول اللہ کے اصلی ساتھ رہنے والے، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، وہ اشداء الکفار، کافروں کے مقابل میں بہت سخت، اشد فی امر اللہ عمر، چونکہ اللہ کے دین کے سلسلے بہت سخت حضرت عمر تھے، اس لیے اس سے مراد حضرت عمر ہیں۔ اور رحماء بینہم، یہ سکی رحم دل، جس طرح حضرت صدیق اکبر تھے ویسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی رحم دل تھے، اس لیے رحماء بینہم کے اصل مصداق حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ مجاہدہ کرنے والے حضرت علی ہیں، تو تراہم رکعا سجدا سے حضرت علی۔ جس طرح مجموعی صحابہ کی صفات قرآن نے بیان کیا، ویسے انفرادی طور پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کا بھی تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کر دیا۔ اللہ نے آگے مثال دی کزرع اخرج، جیسے کہ کھیتی ہوتی، آپ حضرات تو ماشاءاللہ کھیت والے بھی ہوں گے، کچھ میں جب بیج ڈالتے تو سوئی نکلتی، کوپل، ہری ہری پتی شروع میں نکلتی، بہت کمزور ہوتی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی، اس نے اپنی سوئی کو نکالا، بہت کمزور، فآزرہ، بس اس کو طاقتور کیا، تھوڑا اور بڑھی، تھوڑا اور طاقتور ہوئی، فاستغلظ، پھر موٹی ہو گئی، پھر وہ کوپل جو نکلتی ہے اور موٹی ہوتی جاتی، طاقت اس میں آتی رہتی ہے۔ فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی جڑ پر وہ شاخ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی ہلا نہیں پاتا، پھر وہ ایک تناور درخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی صحابہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سب سے پہلے جو کھیتی اور بیج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر اس کوپل کو بڑھایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس کو مزید طاقتور کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر اور درد موٹی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر چل پر پوری کھڑی کر دیا حضرت علی رضی اللہ۔ چاروں خلفاء نے مل کر دین کی پوری آبیاری کی اور پورے دین کو قائم کر دیا۔ اب جب اس طرح سے کھیتی جب تناور ہو جاتی ہے، کھیت تیار ہو جاتا ہے، تو کسان کو کھیتی بہت اچھی لگتی ہے۔ ایسے رسول اللہ کو، صحابہ کو جب ایمان کی ہوائیں چلنے لگی، جب دین زندہ ہو گیا اور دین میں لوگ داخل ہونے لگے، تو صحابہ کو خوشیاں محسوس ہوئی، لیکن دشمن کو غصہ آنے لگا۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے فرمایا ان صحابہ کو دیکھ کر کافروں کو غصہ آنے لگا۔
تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی صحابہ کو دیکھ کر کافروں کو غصہ آتا تھا، تو آج کے ایمان والے صحابہ سے محبت کرنے والوں کو دیکھ کر دشمن کو غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا غصہ۔ اور صحابہ کی عظمت کا پروگرام کرنے والوں کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اور غصہ آئے گا۔ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ قرآن نے کہا لیغیظ بہم الکفار، ان صحابہ کو دیکھ کر ان کافروں کو غصہ آتا ہے، تو اللہ نے کہا تم کو غصہ آئے قل موتوا بغیظکم، تم مر جاؤ اپنے غصے میں، چبا کر مر جاؤ، دانتیں چباؤ، کچھ بھی کرو، تم مر جاؤ، ہم سے مطلب نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے فرمایا کہ صحابہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، ہم نے ان سے مغفرت کا اجر عظیم، جنت کا وعدہ کیا، ہم ان کو جنت دیں گے۔ اور تمہارے لیے کیا؟ کفار کے لیے تو آئی ہے بھائی، کفار کے لیے کیا؟ جہنم۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جنت بنائی اور کافروں کے لیے جہنم، ہے نا قرآن میں تذکرہ۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی، اعدت للمتقین، جنت مسلمانوں کے لیے بنائی گئی۔ اب ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہر کافر جہنم میں جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مولانا تو بیان کرتے ہیں کہ مسلمان بھی جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں مسلمان جہنم میں جائے گا، عذاب کے لیے نہیں جائے گا، یہ بھی سوچ لیجیے۔ جہنم میں مسلمان اگر داخل کیا جائے گا تو عذاب کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے جائے گا، اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں کچھ دن ڈالیں گے، اس کو مہذب بنانے کے لیے، تہذیب کے لیے، چونکہ اس کی گلٹیاں جو ہیں وہ گلائی نہیں دنیا میں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپریشن روم میں گلٹیاں گلائیں گے۔ گلٹی کیا ہے مسلمانوں کی؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، لالچ، حرص، طمع، تکبر، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی عادت، قرضہ لے کر ہڑپ کر دینے کی عادت، ایک دوسرے کا حق مار لے لیا، تو یہ ساری گلٹیاں جسم کے اندر موجود ہیں۔ اب ان کی اصلاح یہاں نہیں کرایا تو پھر اصلاح کہاں ہوگی؟ آپریشن روم جہنم۔ یہ مسلمانوں کے لیے جہنم آپریشن روم ہے، یا تو یہاں اصلاح کرا لو یا وہاں اصلاح کرانی پڑے گی۔ اچھا بتائیں آپ لوگ کہاں کے لیے تیار ہیں، وہاں کے یہاں؟ ارے یہی کرا لیجئے، وہاں روح اللہ صاحب سے مشورہ کر لیجئے، اور بیماریاں جو ہیں اس کا علاج کر لیجئے، آپس کے جھگڑے تو ختم کر لو، کینہ حسد کو چھوڑ دو، تکبر کرنے ضرورت نہیں، برادری واد، عصبیت جو ہے خاندانی یہ سب ختم کرو، اور آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہو۔ یہ جو صحابہ کی آپس میں شان تھی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اللہ نے خود فرمایا کہ صحابہ نعمت اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، جبکہ آپس میں دشمن تھے، لیکن صحابہ اس ایمان کی برکت سے سب بھائی بھائی ہو گئے، اوس اور خزرج سب مل گئے، مہاجر انصار سب مل گئے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے صحابہ تیار ہو گئے۔ ایسے صحابہ کے ماننے والے آپس میں ایسے ہی ہو جائیں۔ ساس بہو کے جھگڑے ختم ہونا چاہیے، نر اور بھابھی کا جھگڑا ختم ہونا چاہیے، یہ جتنے جھگڑے آپس میں گھروں میں چل رہے ہیں ان سارے جھگڑوں کو ختم کر کے، اور یہاں اصلاح کر لو، یہاں درست کر لو۔ اگر نہیں کیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تہذیب کے لیے، بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے آپریشن روم میں وقتی طور پر داخل کرے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہاں تو بہت آسان۔ اسی لیے مسلمان جب اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اللہ اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ کبھی بیماری سے، کبھی دشمن مسلط ہوتا ہے، کبھی کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی مال ہلاک کر دیا جاتا ہے، کبھی دکان ختم کر دی جاتی ہے، کبھی اچانک بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مومن کے ساتھ حالات پیش آتے رہیں گے۔ اگر یہاں اسلام کبھی بیماریوں سے، کبھی مصائب سے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں بھی، حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا لا تزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیئہ، کہ مصائب آتے رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ یہاں تک کہ اللہ سے ملے اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ تو کبھی کبھی دھلائی دنیا ہی کر دے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایمان والا مرنے سے پہلے بہت سے حالات میں گر جاتا ہے، تو سمجھ لیجیے اس کی دھلائی صفائی کر کے اللہ اس کو جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، سن لیجیے، مصیبت مانگیے گا نہیں، حرام ہے مصیبت مانگنا، کہ اللہ جو آخرت میں سزا دینا چاہتے ہیں وہ دنیا میں دے دیجئے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، اللہ دیکھیں صحابہ کی زندگی نمونہ ہے، انہوں نے دعا کی تھی اللہم عاقبنی بما تعاقب فی الآخرہ، اے اللہ جو آپ آخرت میں سزا دینا چاہتے ہیں وہ دنیا میں دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، دیکھا دبلے پتلے، کمزور، نحیف، ناتواں، پوچھا کیا ہوا، پوچھا حالات جب معلوم تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دعا کی اللہ کے رسول، کہا ارے یہ دعا مت کرو،
اذا سألت فاسأل العافیہ، جب مانگا کرو اللہ سے تو عافیت مانگا کرو، مصیبت مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا حضور نے دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت میں بھلائی دے دے، اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی تو صحابی نے دعا پڑھنا شروع کیا تو بس ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ صحت مند ہو گئے۔ تو مصیبت مانگنا جائز نہیں، اور مصیبت آ جائے تو صبر کرنا فرض ہے، یہی صحابہ کی شان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اصحابی عفت صبر، میرے صحابہ پاک دامن بھی ہیں اور میرے صحابہ صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے، میدان جنگ ہو یا مصیبت ہو، کیسے بھی حالات ہیں وہ ڈٹ کر زندگی گزار، اللہ کے حکم پر جمنے والے اور اپنے نام اور اللہ کے نام پر مٹنے والے، کہیں بھی کچھ مقابلہ ہو جائے تو اس کے لیے جم کر زندگی گزارنے والے صحابہ تھے۔ اور صحابہ کی پیروی کرنے والوں کی بھی صفات ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی پیروی نصیب فرمائے اور صحابہ کا اتباع نصیب فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، اور ایک لمحے کے لیے صحابہ کے سلسلے میں ہماری زبان نہ کھلے، بلکہ جو کھولنے والے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اور ان کو ایسے لوگوں سے ملاقات بھی کرائے تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ ایسے ہی صحابیات کے سلسلے میں بھی ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اور صحابیات کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس جلسے کو اللہ تعالیٰ خوب کامیاب فرمائے اور اس مجلس کو اللہ خوب قبول فرمائے، اور آئندہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محمد زید ابن کا بیمار، میرے محمد زید بیمار چل رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے۔ محمد احد بیمار ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات۔ اے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو قصوروں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم، اپنا تعلق، اپنی محبت، معرفت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمت، محبت پیدا فرما، ان کا احترام، ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں پیوست فرما۔ اے مولا کریم، اس جلسے کو قبول فرما اور اس میں آنے والوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمانی حرارت، ایمانی گرمی پیدا فرما اور ایمانی کیفیات میں اضافہ فرما۔ اے مولا کریم، اس مجلس میں جس مقصد سے آئے اللہ اس مقصد میں کامیاب فرما۔ اے اللہ، یقیناً یہ عظمت صحابہ کا جلسہ ہے، مدح صحابہ کا، یقیناً صحابہ کی پیروی پر کامیابی ہو۔ اے مولا کریم، ہم سب کے اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں صحابہ کی پیروی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اور صحابہ کے طریقے کا اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو مقروض ہو اس کی ادائیگی کی شکلیں مہیا فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہو تو روزگاری کو ختم فرما۔ یا اللہ، جو مائیں بہنیں بیمار ان کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما۔ جن کی اولاد تابعدار نہیں ان کی اولاد کو تابعدار فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم، جو اپنے بچوں سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، جن کے اولاد نے ان کو اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو بے شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہیں یا اللہ ان کو نیک رشتہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو آپس کے جھگڑے اور فسادات ہیں، آپس میں بگاڑ ہے، یا اللہ گھروں کے اندر جو بگاڑ آگ لگی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما دے۔ یا اللہ، آج گھر گھر میں آگ لگی ہے، یا اللہ گھر گھر میں اختلاف ہے، یا اللہ گھروں گھروں میں فساد پیدا ہو گیا، یا اللہ گھروں میں عناد اور بغض پیدا ہو گیا، ہر آدمی ایک چمر چالاک بن گیا، ہر آدمی جو ہے کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کہ اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و قوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ جو صحابہ زندگی گزارتے تھے اس طرح کی زندگیاں نصیب فرما۔ کہ اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کہ اللہ ہم نے جو دوسرے کا حق مان لیا ہے اللہ اس کو ہم سب کو دور دینے کی توفیق نصیب فرما۔ کہ اللہ کسی کا حق مارنے سے ہماری حفاظت فرما۔ کہ اللہ آپس میں محبت الفت کے ساتھ، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ کہ اللہ اس پورے قصبے کو قبول فرما اور یہاں اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما، اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کیا، حصہ لیا، اللہ ان کو جزیل نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو اجر جزیل اور اجر عظیم نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جن لوگوں نے جس لائن سے بھی محنت کیا اللہ اس کو قبول فرما۔ کہ اللہ اس آنے کو قبول فرما اور اس مجلس کو قبول فرما اور کہنے میں اخلاص
اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں یقیناً تیرے نام کے واسطے یا اللہ تو خوش ہو جا، یا اللہ ان باتوں سے خوش ہو کر یا اللہ ہم سب کو اجر نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا انہوں نے نہیں کر سکے، یا اللہ ان کی جائز مرادوں اور مقاصد حسنہ کی تکمیل کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اس میں بڑے بھی بوڑھے بھی جوان بھی بچے بھی مائیں بہنیں سب ہاتھ اٹھائے ہوئے بھکاری بن کر آئیں، اور تیرے دربار میں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے معافی کے لیے تو تجھے معافی خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جو نہیں مانگتا تو اس سے ناراض ہوتا۔ اے اللہ ہم تو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو خوش ہو جا اور ہم کو ان ہاتھوں کو یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بندہ جب معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا تو اللہ کو شرم آتی خالی ہاتھ واپس کرنے سے۔ کہ اللہ ان ہاتھوں کو مغفرت کی جھولی سے بھر دے، کہ اللہ ان ہاتھوں کو تمام طرح کے خیر سے بھر دے اور تمام طرح کے شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ان تمام خیر کو نصیب فرما جو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے، اور ان تمام شر سے حفاظت فرما جن شرور فتن سے رسول اللہ نے پناہ چاہی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کے قلب و جگر اور ہر دل کے ہر حرکت کی اللہ درست فرما دے۔ یا اللہ ہماری نگاہ کو بھی درست فرما، ہمارے کان کو بھی اور ہمارے ہر اعضاء کو بھی درست فرما، دل دماغ کو درست فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دینداری نصیب فرما، ہمارے چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور صحابہ کی طرح چہرہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا لباس درست فرما، ہمارے آپس کے اخلاق کو درست فرما اور ایک دوسرے کا حق وراثت دینے کی توفیق نصیب فرما۔ کسی کا مار بیٹھ کر یا اللہ ہمت ہمارے دلوں سے جو پیدا ہے اللہ اس کو نکال دے اور ایک دوسرے کا حق ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔